اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، صحیح بخاری شریف کی آج تیسری حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ بن بکیر سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ یحییٰ بن بکیر نے لیث سے حدیث کو سنا اور لیث سے عقیل نے بیان کی اور عقیل سے ابن شہاب نے بیان کی، ابن شہاب سے عروہ ابن زبیر نے بیان کی اور عروہ ابن زبیر سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ نیند میں دکھائے گئے سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے روشن صبح کی مثل اس کی تعبیر آ جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تنہائی کی محبت ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں جاتے اور گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں عبادت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام کے لیے کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو پھر آپ اسی طرح کھانے کی چیزیں لے لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پس اس نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے بھینچا، یعنی مجھے دبایا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے پھر کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنے زور سے بھینچا، یعنی مجھے دبایا، جس سے مجھے انتہائی مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بس اس نے مجھے پکڑا اور پھر اتنے زور سے بھینچا، یعنی دبایا، اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یعنی قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جمع ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ قرآن مجید 30ویں پارے کی سورہ علق کی پہلی آیات مبارکہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا، پھر اس حال میں گھر لوٹے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل کب کپا رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ سو گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی، یہاں تک کہ جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس واقعے کی خبر دی اور فرمایا مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے گئی، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ذات تھے، یعنی چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے، چنانچہ وہ انجیل کو جتنا اللہ چاہتا
عبرانی زبان میں لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، اے میرے امزاد، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ بس آپ سے ورقہ نے کہا، اے بھتیجے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، یعنی نزول وحی کی ساری کیفیت بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس پیغام رسا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالنے والے ہیں؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس سے عداوت رکھی گئی۔ اگر مجھ کو اس زمانے نے پایا تو میں آپ کی بہت قوی مضبوط مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے اور ان کی وفات ہو گئی اور وحی کا نازل ہونا رک گیا۔ اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول سے پہلے سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور جو بھی خواب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے تو وہ صبح صادق کی طرح روشن اور واضح ہو جاتا۔ خواب کا لفظ آیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، انسان نیند میں جو کچھ دیکھتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔ خواب کے بارے میں چند ایک باتیں میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جب بھی آپ خواب دیکھیں تو اس خواب کو آپ ہر کسی کو مت بتائیں، صرف جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ ان کو خواب بتائیں، اور ان میں سے کوشش کریں کہ خواب ان کو بتائیں کہ جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں، کیونکہ وہ جو خواب کی تعبیر دیتے ہیں وہی اس کی تعبیر بن جاتی ہے۔ لہذا ہر کسی سے خواب مت بیان کریں، اور بالخصوص جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ سے بغض رکھتے ہیں ان کے سامنے تو آپ اپنے خوابوں کو اور اچھے خوابوں کو بالکل بیان نہ کریں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، خواب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رؤیا صادقہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے خواب ہیں۔ جو کچھ وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہ روز روشن کی طرح اس کو بیداری میں دیکھ لیتا ہے۔ اور دوسری قسم ادغاث ہے، اور اس کی پھر تین قسمیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان ان کے ساتھ خواب میں مذاق کرتا ہے، اس لیے سونا جو ہے وہ سنت کے مطابق چاہیے، باوضو سوئیں، دائیں کروٹ کی طرف سوئیں اور دعائیں پڑھ کے سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، تو انشاءاللہ والعزیز انسان سوتے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے حربوں اور چالوں سے انسان بچ جائے گا اور محفوظ رہے گا۔ یا انسان دن کے وقت جو باتیں کرتا ہے یا اس کا جو مزاج بن چکا ہوتا ہے یا جو اس کی خواہشیں جو اس کے اوپر غالب آ چکی ہوتی ہیں، جو اس کا مزاج ہوتا ہے، اسی کے مطابق رات کو وہ خواب دیکھتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کس طرح عبادت فرمایا کرتے تھے؟ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو عبادت کرتے تھے اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ آپ انبیاء سابقین ان کے جو شریعت تھی اس کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے دل میں معرفت الہی کا جو نور القاء ہوتا تھا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے۔ تو ثانی و ذکر یعنی یہ دوسرا قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، آپ کے قلب اور دل مبارک پہ اللہ پاک القاء فرماتا تھا، تو جیسے پھر اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی تھی، جو القاء ہوتا تھا آپ پھر اس کے مطابق جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، اور یہی جمہور کا موقف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غار ہرا میں 17 رمضان المبارک کو پیر کے دن حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یاد رہے کچھ لوگ جو غلاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ یاد رہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے، ورنہ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے کہ جب آدم علیہ السلام اپنے
غارے اور پانی کے پروسیجر میں تھے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، تو میرے اور آپ کے کریم آقا اس وقت بھی نبی تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں بچپن کے اندر پنگوڑے میں، کیا فرما رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے۔ تو جو امام الانبیاء ہیں، جو امام المرسلین ہیں، بالاتفاق جو افضل الانبیاء اور افضل المرسلین ہیں، تو کیا 40 سال کے بعد انہیں نبوت ملنی ہے، جو کہ اعزاز کی بات ہے اور جو کہ انعام کی بات ہے، رحمت اور کرم الہی کی بات ہے۔ تو جو کرم الہی اور رحمت الہی اور فضل الہی میرے اور آپ کے کریم آقا پہ ہوا ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے یا ذہن میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے یقین ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے؟ اس حوالے سے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی عمدۃ القاری شارح بخاری، ان کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صدق کے ثبوت میں امت کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے، اسی طرح فرشتہ بھی اپنے صدق کے ثبوت کے طور پہ جو ہے حضور کے سامنے اپنا معجزہ پیش کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ نے ایک ملکہ دیا ہے، انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک صفت رکھی ہے کہ جس سے وہ انسان اور حیوان میں فرق کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں یہ طاقت اور یہ ملکہ اور یہ صفت انہیں عطا فرمائی ہے، یہ جوہر عطا کیا ہے کہ جس سے آپ فرشتے اور شیاطین میں آپ فرق کر لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو آگے کہا اقرا پڑھیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ لوگوں نے یہاں بے ادبی کے پہلو اختیار کیے۔ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام فرشتوں اور تمام مرسلین سے افضل ذات اللہ کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہاں پہ بے ادبی کے پہلو انہوں نے جو ہے وہ لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر بہت خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مانا بقارئ میں ما استفہامیہ ہے یا نافیہ ہے۔ اگر ما نافیہ ہو تو مانا ہوگا کہ ما احسن القرا، میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، اور اگر ما استفہامیہ ہو تو مانا ہوگا کہ میں کیسے پڑھوں یا میں کیا پڑھوں۔ اور شارح بخاری نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا کہ ما استفہامیہ ہونا یہی زیادہ قوی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تنہائی میں تشریف لے جاتے غار حرا میں، اور کئی کئی دن اور کئی راتیں اللہ کی بارگاہ میں محو گفتگو رہتے اور متوجہ رہتے اور ذکر و فکر کے اندر مشغول رہتے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت کے اندر اس قدر محو تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ پڑھیے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے تھے، اللہ کے ذکر و فکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اس قدر معاف تھے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اور جب چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اسی کے نام سے پڑھیں جو آپ کا رب ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی جس کی ذکر و فکر کے اندر آپ مشغول ہیں، آپ اسی کے نام سے پڑھیے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہ تو وہی اس کا نام لے رہا ہے، اس ذات کا جس کی عبادت کے اندر میں مصروف ہوں، جس کے ذکر و فکر کے اندر میں مشغول ہوں، تو جب رب کا نام سنا تو پھر حضور نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس کی حکمت کیا تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ورقہ کے پاس جانے کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس شخص نے سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے وہ ایک عیسائی عالم تھا، کتب سماویہ کا علم رکھنے والا تھا، تاکہ عیسائیوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت تک کے لیے حجت ہو جائے۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بھی آیا ہے
کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے. تو اس پہ علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معاذ اللہ ڈر تھا کہ وہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے. حالانکہ یہ تشریح اور یہ معنی قطعی طور پہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے اور پانی کے پروسیجر میں تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے معاذ اللہ. آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ہاں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بطور عاجزی اور بطور انکساری اور بطور تواضع اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حضور نے یہ خیال کیا کہ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری مجھے اللہ پاک نے سونپی ہے اس کو کما حقہ ہوں میں ادا کر سکوں گا یا نہیں. تو بطور عاجزی اور بطور انکساری اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے. کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی احادیث ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں ایک پتھر مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. اس حدیث شریف کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کرتی ہیں کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، دکھ درد کو آپ بانٹنے والے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آیا. حافظ شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی القرشیۃ الاسدیہ ہے. آپ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. بعثت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ تھا. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ قرشیہ ہے اور پہلے ان کا نکاح اور عقد ابو حالہ بن زرارہ بن نباش کے ساتھ ہوا. ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح عتیق بن عائز بن عبداللہ بن عمر سے ہوا. بعض نے اس کو الٹ کہا کہ پہلے آپ کا نکاح عتیق کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد اس کے وصال کے بعد ابو حالہ سے ہوا، اور دونوں کے وصال کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کا آپ کو شرف حاصل ہوا. جس وقت آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی. اللہ پاک نے حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام اولاد حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی. چنانچہ آپ کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، یہ تینوں کم سنی یعنی سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ان تینوں کا وصال ہو گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس وفا شعار اور حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بے پناہ فضائل حضور نے ارشاد فرمائے. چنانچہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام عورتوں میں افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو جبرائیل علیہ السلام سلام کرنے کے لیے تشریف لاتے اور ان کو جنت کے اندر خوبصورت موتیوں سے بھرا ہوا محل جو ہے اس کی بشارت عطا کرتے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی حضور ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی سہیلیوں کو حضور حضرت خدیجہ کی محبت کی وجہ سے ان کو آپ کھانے کا بہترین حصہ جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک 10 رمضان کو ہوا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی. نماز جنازہ کی اس وقت مشروعیت نازل نہ ہوئی تھی، چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک میں اترے
اور آپ کی قبر مبارک کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کا ذکر آیا۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزا بن قصی القرشی الاسدی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امت کی ماں حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے۔ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، بالخصوص انجیل کو آپ عبرانی زبان میں لکھ رہے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ بن نوفل کے متعلق پوچھا تو حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا تو اس پر سفید لباس نہ ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بخاری شریف کی اس حدیث شریف کے اندر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پہلی وحی جو ہے وہ قرآن مجید 30ویں پارے کی سورہ علق کی یہ آیہ مبارکہ ہے، یہ نازل ہوئی، اس کا ذکر خیر ہے، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، اس کا ذکر ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو ثانیہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔